کم نہ سمجھو، استغفار بڑی عظمت ہے۔ ایک عالم دین وہ کہتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں موجود تھا اور بڑا پریشان تھا، ایک بہت ضروری امر میری زندگی میں پیش آ گیا تھا اور مجھے مدد کی ضرورت تھی، اور میں گیا مولا کی بارگاہ میں اور جا کر تڑپ کے دعا کرنے لگا، مولا میں پریشان ہوں، میری مدد کیجئے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیونکہ امام 8ویں امام کا روزہ امام رؤوف، امام کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، فوری حاجتیں پوری ہوتی۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، مولا کوئی راستہ بتائیے، یہ میری مشکل حل ہو جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے امور آتے ہیں، ہر زندگی میں۔ دیکھیں یہ بہترین واقعہ ہے آپ کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں بیٹھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ وہ عالم دین ایرانی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بازو کے ایک ہندوستانی طالب علم موجود تھا، اس نے مجھے بار بار یوں دیکھا، دیکھ کر کہا کہ آپ وہی ہیں جو ٹی وی پہ آ کر نماز استغفار کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے، نماز استغفار کا فائدہ، آپ وہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی ٹی وی کے اوپر ان کا لائیو پروگرام تھا، اس میں انہوں نے نماز استغفار کے فوائد بتائے تھے اور روایت بتائی تھی کہ جو پیغمبر سے روایت آئی ہے، اس روایت کو انہوں نے بتایا تھا، اس کے کتنے فائدے بتائے تھے۔ تو جوان نے کہا کہ جب سے آپ نے نماز استغفار کے بارے میں کہا ہے، میں یعنی میری اہلیہ، میرے بچے سب کے سب نماز استغفار کے پابند ہو گئے، روز آنا پڑتے ہیں۔ اس کے صدقے میں مجھے گھر مل گیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے اتنی برکت دی ہے۔ وہ طالب علم سے جب وہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ جیسے 8ویں امام نے فوری میرے لیے اس بچے کو بھیجا تھا تاکہ مجھے تنبیہ کریں کہ دیکھو اے دل غافل، لوگوں کو تو کہتے ہو خود بے عمل ہو، پہلے خود عمل کرو۔ فوری وہاں پر میں نے نماز پڑھی اور اسی وقت میں گھر ابھی پہنچا نہیں تھا، میری مشکل حل ہو گئی۔ فرمایا اتنی پاورفل نماز ہے نماز استغفار۔ پیغمبر نے فرمایا نماز استغفار کا طریقہ بتایا۔ ایک جوان آیا، رسول اللہ پریشان ہوں، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا جا کر 2 رکعت نماز استغفار پڑھ، اور نماز استغفار کا طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نماز استغفار پڑھتا ہوں قربت اللہ کی نیت سے۔ الحمد، سورہ حمد کے بعد سورہ انا انزلنا کا سورہ 1 مرتبہ، اس کے بعد جیسے تم سورہ پڑھ لو 15 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 15 ٹائمز، جیسے نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں اسی طرح۔ سورہ قدر پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، بس اتنے ہی، زیادہ پورا نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 15 مرتبہ۔ رکوع میں جاؤ، ذکر رکوع پڑھو 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رکوع سے اٹھو، کہو 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سجدے میں جاؤ، ذکر سجدہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سجدے سے اٹھو، اٹھنے کے بعد جہاں پر ذکر سجدہ پڑھتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 10 مرتبہ۔ پھر دوسرا سجدے کا ذکر پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر دوسرا سجدہ مکمل ہونے کے بعد سجدے سے جب اٹھتے ہو، اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی بالکل اسی طریقے سے انجام دو کہ ہر رکعت میں 75 ٹائمز استغفر اللہ استغفر اللہ 75 مرتبہ، 2 رکعت ملا کے 150 مرتبہ استغفر اللہ، 2 رکعت نماز۔ پیغمبر نے فرمایا جا کر پڑھو، تمہاری مشکل حل ہوگی۔ وہ جوان کہتا ہے میں نے جا کر یہ 2 رکعت نماز پڑھی، میری اسی وقت مشکل حل ہو گئی ہے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے 40 دن کا عمل ہے، ہر روز یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اسی 40 دن میں اللہ تمہیں خوشخبری عطا کرے گا۔ صلوات پہ محمد والے